الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چل سکو۔ آج ہماری سورہ نوح کی آیہ مبارکہ نمبر 20 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی اس بات پر کہ انسان کا آغاز بھی مٹی ہے، اسے لوٹ کر بھی مٹی میں جانا ہے اور اسے نکالا بھی مٹی سے جائے گا۔ القصہ مختصر، انسان کا پورا جو وجود ہے وہ اس مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد آج کی آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے اسی مٹی اور اسی سرزمین کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا دیا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ بساط جو ہے، بساط کے بارے میں مفسرین نے بہت سارے معنی نکالے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بساطن کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے انسان تیرے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے رزق کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے تمہاری زندگی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے تمہارے لیے چشمے جاری فرمائے، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے باغات بنائے، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہنے کے لیے جو بڑے بڑے محلات جو تم بناتے ہو، ان محلات کا جو وجود ہے وہ اللہ نے زمین سے بنایا ہے۔ اینٹ جو ہے جس سے آپ دیواریں بناتے ہیں، جس سے آپ گھر تعمیر کرتے ہیں، جس سے آپ بڑے بڑے محلات کو وجود دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے یہ کس سے بنتے ہیں؟ مٹی سے بنتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا وجود یہ مٹی سے ہے۔ آپ کا سیمنٹ بنتا ہے مٹی سے، اینٹ ہے مٹی سے ہے۔ پانی استعمال ہو رہا ہے، پانی کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو رکھا ہی پانی کے اوپر۔ پرسوں کے درس میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پانی کے اوپر رکھا تو وہ متزلزل ہونے لگی، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، تو اللہ نے اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے اندر پہاڑوں کی میخیں لگا دی۔ اس کے بعد زمین ٹھہر گئی۔ تو گویا یہ لفظ بساطن جو قرآن میں اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہ تو میں نے اس کی 5-7 مثالیں جو ہیں وہ جنرل قسم کی جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا وجود کہاں سے میسر ہو رہا ہے؟ زمین سے ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ یہ ساری جتنی روشنیوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ لائٹ، الیکٹریسٹی، یہ ساری اس کا وجود بھی کہاں سے ہے؟ زمین سے۔ یہ بجلی جو ہے یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ یہ زمین سے پیدا ہو رہی ہے۔ سب سے جو مین سورس ہے جس سے آپ کی پروڈکٹ آف الیکٹریسٹی کا جو مین سورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ بجلی کا جو سب سے بڑا ذریعہ پیدا کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ ڈیم آپ سنتے ہیں، جناب ڈیم بنائیے، لوڈ شیڈنگ سے نجات پائیے، تو وہ ڈیم کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ اور آج سائنس یہ تحقیق کر رہی ہے کہ یہ جو بادل بنتے ہیں، یہ جو بارش برستی ہے، یہ بھی بنیادی طور پر یہ زمینی پانی ہے، وہ آبی بخارات بن کے اوپر چڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ بادلوں میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر بارش برسنا شروع ہو جاتی۔ تو اس بارش کا وجود بھی حقیقت میں کہاں سے ہے؟ ادھر سے نہیں ہے، زمین سے ہے۔ یہ چیزیں غور طلب ہے۔ اللہ نے اس لیے ایک لفظ فرمایا، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن ایک لفظ ایسا بولتا ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، اور اس جیسا کلام تو کائنات میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس جیسا کلام۔ تو
تو اللہ نے لفظ بساطہ فرما کے پوری روئے زمین جو ہے اس کے وہ انعامات کا جو ذکر ہے وہ اشارتاً ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد فرمایا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، فرمایا اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک اس مقصد کا ذکر بھی کر دیا، اہم مقصد کا، جس کے تحت بہت سارے مقاصد آتے ہیں، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چل سکو۔ اب زمین کی کشادہ راہوں میں انسان سفر کرتا ہے۔ اب یہ سفر بھی کئی طرح کا ہے۔ ایک وقت تھا انسان پیدل سفر کرتا تھا، ایک وقت تھا انسان اونٹوں پہ سواری کرتا تھا، گھوڑوں پہ سواری، کھچروں پہ، گدھوں پہ سواری کرتا تھا۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ جناب اس سے جدید ترین اور چیزیں آ گئیں، بڑھتی چلی گئیں، اور آج آپ دیکھیے دنیا پر زمین پر چلنے کے لیے جو رب نے فرش بنایا ہے اس میں بڑے جدید قسم کے انسٹرومنٹس آ گئے، اس میں جدید قسم کی گاڑیاں آ گئیں، اور اب سائنس ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی کہ زمین سے اوپر اس نے پرندوں کو جب ہوا میں اڑتے دیکھا تو اس نے تمنا اور خواہش کی کہ کبھی ایسا بھی وقت آ جائے جیسے پرندے آزاد فضاؤں میں اڑتے ہیں، ہم بھی آزاد فضاؤں میں سفر کریں۔ تو انسان اس سفر میں بھی کامیاب ہو گیا اور اس نے فضاؤں میں اڑنا شروع کر دی۔ آپ آج جہاز دیکھتے ہیں فضاؤں میں اڑتا ہے، لیکن اس کا آغاز بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ زمین سے ہوتا ہے۔ اس کے سفر کا آغاز بھی کہاں سے ہے؟ زمین سے ہے۔ رن وے پہ وہ دوڑتا ہے، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ اور اگر وہ جو رن وے پہ نہیں دوڑتا، آغاز سے ہی ہیلی کاپٹر آپ کا ہے، لیکن اس کا وجود بھی کہاں سے ہے؟ وہ بھی کوئک سروس جو ہے وہ زمین سے ہی دیتا۔ تو گویا یہ بھی لب نے جو ارشاد فرمایا سبولا فجاجا، بڑے کشادہ راستے بنائے ہیں اللہ نے زمین میں۔ اب اس سے صوفیاء نے ایک بڑی اہم بات نکالی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں کشادہ راستے نکالے ہیں، اس سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ایک ایسا فرش اور بچھونا بنایا ہے جس میں ہمہ جہت اللہ نے مخلوق رکھی، ہر قسم کے راستے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس راستے سے مراد وہ حقیقت کا راستہ لیتے ہیں، یہاں تمہیں حق کا راستہ بھی ملے گا، یہاں تمہیں باطل کا راستہ بھی ملے گا، یہاں تمہیں رحمان کا راستہ بھی ملے گا، یہاں تمہیں شیطان کا راستہ بھی ملے گا، لیکن یاد رکھنا تم نے اس راستے پر چلنا ہے جو راستہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات تک پہنچا۔ اسی راستے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ ابھی نماز میں اسی کی میں تلاوت کر رہا تھا اور آپ سن رہے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، اسی کی تلاوت ہو رہی تھی۔ ہر رکعت میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، اسی راستے کی، جس راستے کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے، سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ یا اللہ سیدھی راستے پر تو نے چلنے کا موقع نصیب فرمایا ہے، اب مرتے دم تک اس پہ قائم بھی رکھ مجھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے راستے بدل جائے۔ اب راستہ بدلنا جو ہے محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے، کسی ایک نظریے کو چھوڑ دینا اور دوسرے نظریے پر چل پڑنا، یہ بھی راستے بدلنے کے مترادف ہے۔ اب کبھی کسی سے آپ کا اختلاف ہوتا ہے، نظریاتی ہوتا ہے، فکر کا ہوتا ہے یا مزاج کا ہوتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تیری اور میری راہیں جدا ہیں۔ حالانکہ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اکٹھے ایک راستے پر جا رہے ہوتے اور آپ کہتے ہیں تیری راہ وہ ادھر چلی گئی اور میری راہ ادھر ہوگی، نہیں، اس راہ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب تیری اور میری فکر جو ہے وہ اکٹھی نہیں چل سکتی، تیرے اور میرے فیصلے، تیری اور میری سوچ جو ہے اب وہ مشترکہ نہیں رہ سکتی، تمہارے مزاج، فکر، نظریہ، اخلاق، کردار، رویے، معاملات وہ اور ہیں، میرے اور ہیں، تو راہیں جدا ہو گئیں۔ اب یہ مفہوم اس کا ایک بڑا اہم ترین ہے اور ہمیں اس پر بڑا غور کرنا چاہیے کہ ہمیں زمین پر رہتے ہوئے وہ راستہ استعمال کرنا چاہیے جو راستہ ہمیں اللہ کی ذات تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، ہمیں وہ راستہ چننا چاہیے جو راستہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے، اور اس راستے سے قطعاً الگ ہو جائیے
اور اس راستے کو چھوڑ دیجئے، چاہے اس راستے میں آپ کو ظاہری طور پر بڑے نفع نظر آ رہے ہوں اور وہ راستہ بڑا بھی روشن ہو، اس روشن راستے کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ ظاہری روشنی تو شاید دے رہا ہو، وقتی روشنی تو دے رہا ہو، آگے وہ جا کر گمراہی میں آپ کو گرا دے گا۔ اور کٹھن راستوں کا انتخاب کر لینا، مشکل راستوں کا انتخاب کر لینا، لیکن اس کا اگر راستے کا منتہا اللہ ہے، وہ مشکلیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، لیکن اصل جو کامیابی کیا ہے، وہ کامیابی مالک تک پہنچنے کی۔ کل مجھے یاد ہے میرے استاد گرامی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، یونیورسٹی میں کل ایک سیمینار میں ریٹائر ہو چکے ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر سید قمر علی صاحب، بڑی زندگی انہوں نے یونیورسٹی میں 37 سال پڑھایا پنجاب یونیورسٹی میں، اور 22ویں گریڈ میں ماشاءاللہ وہ ریٹائر ہوئے بطور پرنسپل پنجاب یونیورسٹی کے۔ کل انہوں نے ایک جملہ ایسے بولتے بولتے سمجھاتے ہوئے، ظاہر ہے استاد سے انسان ہر لمحہ سیکھتا ہے، تو گفتگو ہو رہی تھی ساری انہی معاملات پر، تو انہوں نے مجھے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگا کہ جی حق اور سچ کے راستے پر پہنچنے کے لیے بہت ساری کٹھن راہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حق اور سچ فرمانے لگے کہ دیکھو ہے راستہ حق کا، ہے راستہ سچ کا، ہے راستہ اللہ کا، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے بڑے فتنوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے مصائب و آلام سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور کوئی اگر شخص یہ کہے کہ میں حق کے راستے کو فتنوں اور آزمائشوں کے بغیر عبور کر لوں گا، کہا یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس کی سب سے بڑی مثال دی، انہوں نے کہا اس کی سب سے پہلے بڑی مثال آپ کے اور ہمارے نبی ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھ لیجئے، ان سے اچھا مقصد تو دنیا میں کسی کا نہیں تھا، لیکن انہیں بھی کتنے فتنوں سے گزرنا پڑا، کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن ان فتنوں اور آزمائشوں کے دوران ہمیں حکم کیا ہے، تم نے صابر رہنا ہے، کانے رہنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے، چونکہ راستہ جو تم نے منتخب کیا ہے وہ وقتی طور پہ راستے فتنے بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، لیکن یہ خوشخبری ضرور ہے کہ تمہارا راستہ ٹھیک ہے اور راستہ اللہ کو جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ مصائب و آلام، یہ تکلیفیں، اب حق تک پہنچنے کے لیے بھی بڑے فتنوں سے گزرنا پڑتا ہے، حق تک جانے کے لیے بھی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور لیکن فرما رہے تھے کہ نظر تمہاری رہے کس پر، اس انجام پر۔ شیطان پہ راستے پہ چلنے والا وقتی طور پہ بڑی سکون میں، جھوٹا شخص ہے وقتی طور پہ بڑے نفع اس کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام بڑا بھیانک ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ اور ایسے ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں، بڑے ایسے لوگ دیکھے کہ ان کے انجام کو ہم نے بہت برا دیکھا، پھر اس وقت انہیں وقت آیا کہ احساس ہوا، لیکن کیا اب کیا پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اور بحث سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کٹھن مرحلوں سے گزرے، لیکن ان کا انجام اتنا حسین و جمیل ہوا کہ پچھلی ساری تکلیفیں جو ہیں وہ بھی خوشیوں میں تبدیل ہوئی۔ تو اس لیے مسلمانوں، ہم نے اس راستے کا انتخاب کرنا ہے جو راستہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات تک پہنچا دے، چاہے ہمیں اس میں کانٹوں سے بھی گزرنا پڑے تو گزر جائیے، چونکہ انجام بڑا اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ صراط مستقیم نصیب فرمائے، اللہ اس پر ہمیں قائم رکھے، اور آزمائشیں اور جو تکلیفیں آئیں، فتنے آئیں، اللہ ہمیں ان میں ثابت قدم رہتے ہوئے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔